بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر جو شخص درود پاک پڑھے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم، اس درود پاک کو پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور 80 سال کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی رحمت سے ہم تفسیر صراط الجنان پڑھ اور سن رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم نے مال غنیمت کے بارے میں پڑھا، اس کے کیا احکامات ہیں، آج مزید آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا انتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله سميع عليم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ جب تم نالے کے اس کنارے تھے اور کافر پرلے کنارے اور قافلہ تم سے ترائی میں، اور اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے تو ضرور وقت پر برابر نہ پہنچتے، لیکن یہ اس لیے کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے، کہ جو ہلاک ہو دلیل سے ہو اور جو جیے دلیل سے جیے، اور بے شک اللہ ضرور سنتا جانتا ہے۔ تفسیر۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم قریب والی جانب تھے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا لشکر بدر کی اس جانب تھا اور جو مدینہ طیبہ سے قریب تھی، اور کفار کا لشکر وادی بدر کی دوسری جانب تھا جو کہ مدینہ طیبہ سے دور تھی، جبکہ ابو سفیان وغیرہ کا تجارتی قافلہ وادی بدر کے نچلی جانب 3 میل کے فاصلے پر ساحل سمندر کی طرف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے سے وقت مقرر کیے بغیر کفار کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر مسلمان اور کفار جنگ کا کوئی وقت معین کر لیتے، پھر مسلمان اپنی قلیل تعداد، بے سر و سامانی، کفار کی کثیر تعداد اور ان کے سامان کی کثرت دیکھتے تو ہیبت و خوف کی وجہ سے ہمت ہار بیٹھتے اور میدان جنگ سے کترا کر نکل جاتے۔ لیکن مدت مقرر کیے بغیر لڑائی اس لیے ہو گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام و مسلمین کی مدد اور دشمنان دین کی ہلاکت کا کام پورا کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وقت مقرر کیے بغیر ہی جمع کر دیا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جس سے ہلاک ہونا ہے وہ واضح دلیل سے ہلاک ہو۔ غزوہ بدر کی ابتدا میں مسلمانوں کے لشکر کی حالت یہ تھی کہ مجاہدین اسباب کی کمی اور تیاری نہ ہونے کی وجہ سے خوف اور گھبراہٹ میں مبتلا تھے۔ ان کی جائے قیام پانی سے دور تھی، یعنی جس جگہ پر مسلمانوں کا پڑاؤ تھا، اپنا لشکر رکا ہوا تھا، وہاں سے پانی تھوڑا دور تھا۔ زمین ریتلی ہونے کی وجہ سے اس میں پیر دھنس جاتے تھے، جبکہ لشکر کفار کا حال یہ تھا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ کہاں 313 کی تعداد بتائی جاتی ہے مسلمانوں کی اور کہاں 1000 بندہ۔ اب 313 اور 1000 اس میں فرق تو واضح نظر آتا ہے نا۔ تو مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے عزت عطا فرما دے۔ ریتلی ہونے کی وجہ سے ان کے لیے چلنا آسان تھا، مزید یہ کہ ان کے پیچھے ابو سفیان کا قافلہ تھا
جس سے بوقت ضرورت انہیں مدد حاصل ہونے کی امید تھی۔ یوں بظاہر حالات کافروں کے موافق اور مسلمانوں کے مخالف تھے۔ اس وقت دیکھا جائے تو جو کافر تھے، کفار تھے، ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، ساز و سامان میں بھی وہ زیادہ تھے، کھانے پینے کے جو معاملات ہیں اس میں بھی ان کا جو ہے وہ یقیناً ہاتھ کھلا تھا۔ تو مسلمان کم تعداد میں تھے، کھانے پینے کے حوالے سے ان کو مشکلات تھی، پھر قافلہ جہاں پر تھا وہاں پر ان کی پانی کے معاملات یہ تھے وہ بھی کافی دور تھے، پھر نیچے والی زمین کا بھی ان کو پرابلم تھا۔ تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، ان کے قدم لڑکھڑانے نہیں دیے۔ جب دونوں لشکروں کی آپس میں جنگ ہوئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے نقشہ ہی بدل دیا، اپنے محبوب کی یوں مدد کی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں کو بہت بڑی فتح نصیب ہوئی اور کفار بدترین شکست سے دوچار ہوئے۔ مسلمانوں کو فتح اور کفار کی شکست تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا عظیم معجزہ اور نبوت کے دعویٰ کی صداقت پر مضبوط دلیل ہے، کیونکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مسلمانوں کو فتح کی بشارت دی تھی۔ اب کتنی بڑی یہ بات ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ دیکھیں نا، ابھی کوئی بھی دو فریقین آپس میں اگر انہوں نے لڑنا ہو، ابھی طے ہو رہا ہو کہ یار فلاں وقت پر فلاں دو فریقین نے آپس میں لڑنا ہے، اب ایک فریق اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی میں جیت جاؤں گا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس جنگ میں ہمیں فتح ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ پورا وعدہ کر دیا۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے تھے، اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ حضور کی زبان اقدس سے اگر کوئی جملہ ادا ہو جاتا تو اللہ پاک کی ذات جو ہے اس کو پورا کر دیتی، اتنی بڑی شان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ نیز مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت اس وقت دی تھی کہ جب ظاہری اور مادی طور پر مسلمانوں کی فتح کے کوئی آثار نہ تھے۔ سبحان اللہ، اپنے دوستوں کی، اپنے صحابہ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈارس بندائی کہ ہم جیت جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں فتح نصیب فرمائی۔ یوں بدر کی فتح سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی ظاہر ہو گئی اور اسلام کی صداقت پر مضبوط دلیل قائم ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب جو کفر اختیار کر کے ہلاکت میں پڑے گا تو دلیل قائم ہونے اور حجت پوری ہو جانے کے بعد ہلاکت میں پڑے گا، اور جو اسلام قبول کر کے زندگی حاصل کرے گا تو وہ دلیل قائم ہونے کے بعد زندگی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں وہ کما حقہ ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ جنگ جیت جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور مسلمان جنگ جیت گئے۔ اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا، اتنی بڑی فتح نصیب فرمائی۔ اس کے بعد اسلام بہت تیزی سے پھیلا، بہت تیزی سے پھیلا، لوگ جوک در جوک آتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے، آپ کو سلام کرتے اور مسلمان ہو جاتے۔ یہ اتنی بڑی فتح تھی۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی اور آگے پھیلانے کی بھی توفیق دے، آمین آمین بجاہ خاتم النبیین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔
الصلاة الصلاة والسلام عليك يا سيدنا